الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحاب حبيب الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وفي مقام آخر فقد قال الله تبارك وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وفي مقام آخر فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذوق و شوق اور محبت و خلوص کے ساتھ مل کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پدید. گر تمہیں بینی حساب اپنا گزید، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگید. کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں؟ کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں؟ حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں. ہم کون ہیں کیا ہیں با خدا یاد نہیں. اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے. اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس، نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں. آج
اپنی ذلت کا شاید یہی ہے سبب، آج اپنی ذلت کا شاید یہی ہے سبب کہ سب کچھ ہے یاد مگر خدا یاد نہیں۔ آتے ہوئے اذان جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے۔ احباب دی وقار، معزز سامعین و حاضرین، اسٹیج پر تشریف فرما علماء دی وقار، بالخصوص فاضل جلیل عالم نبی حضرت علامہ مولانا قاری محمد صغیر سعیدی صاحب، جن کی سرپرستی میں، جن کی محبت بھری کاوشوں سے اور آپ حضرات کے خلوص سے آج کی یہ خوبصورت محفل پاک سجی ہے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال آج کی اس بزم کو، محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سامعین مکرم، آپ حضرات جانتے ہیں آدمی جب اس دنیا کے اندر آتا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں آتا، اور جب اس دنیا سے جاتا ہے انتقال کر کے تو اپنی مرضی سے نہیں جاتا۔ تو پھر یاد رکھیں، جب آنا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے، جانا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے، تو پھر درمیان کی زندگی اپنی منمانی اور مرضی سے کیوں؟ تو پھر یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ جب ہم دنیا کے اندر آئے ہیں تو اللہ کے حکم، اس کی مرضی اور اس کی قدرت سے آئے ہیں۔ جب اس دنیا سے روانہ ہونا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم، اس کے مقرر کیے ہوئے وقت پر، اس کی قدرت کاملہ سے اس دنیا پہ جانا ہے۔ تو درمیان کی زندگی ہے جو کہ انتہائی مختصر ہے اور عارضی زندگی ہے، فانی زندگی ہے، تو اس پیریڈ آف لائف کو بھی ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا ہوگا۔ ہمیں اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اس کی عبادت و اطاعت میں جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو رب ذوالجلال ہماری اس دنیا کی زندگی کو بھی آخرت کی زندگی میں شامل فرما دیتا۔ اسی لیے سامعین مکرم، دوسری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا، جب دنیا پر آئے تھے تو ہر شخص کے کان میں اذان دی جاتی، ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت بھی کہی جاتی ہے، مگر جماعت نہیں ہوتی اس وقت۔ اور جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو عجیب اتفاق ہے کہ نماز جنازہ کی جماعت تو ہوتی ہے لیکن اذان اور اقامت نہیں ہوتی۔ تو دنیا کے اندر آتے وقت ایک کان میں اذان کا ہونا اور دوسرے کان کے اندر اقامت کا ہونا، اس بات کا ہمارے لیے پیغام ہے، درس عبرت ہے کہ دنیا میں آنے والے، تمہاری زندگی اتنی ہی مختصر ہے جتنی کہ اذان کے بعد اقامت کے درمیان وقت ہوتا ہے، اس کے بعد فوراً اقامت کے بعد جماعت ہوتی ہے۔ تو یہ پیغام ہوتا ہے، یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اس زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے عین مطابق گزارنا ہے، ورنہ جب دنیا سے جائے گا تو سوائے پچھتاوے کے اور کچھ بھی نہیں ہو۔ تو سامعین مکرم،
جیسا کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ زندگی تین طرح کی ہے. ایک حیات الدنیا، دنیا کی زندگی. ایک حیات فی الدنیا، دنیا میں زندگی گزار. اور ایک ہے حیات للدنیا، دنیا کے لیے زندگی گزار. تو اب اسی وقت جو بندہ دنیا کی زندگی دنیا کے لیے گزارتا ہے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے، وہ دنیا کا ہی رہ جاتا ہے، آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. اور جو شخص دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے، اپنی زندگی گزارتے ہوئے اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے، اللہ کو راضی کر لیتا ہے، فکر آخرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، رب ذوالجلال اس کی دنیا کی زندگی کو بھی آخرت کی زندگی میں شامل فرما کر دنیا کو بھی سنوار دیتا ہے، آخرت کی زندگی بھی خوبصورت بنا دیتا ہے. تو سامنے اسی حوالے سے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ فکر آخرت کرنے والا شخص ہی کامیاب شخص ہے. اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر ایک مقام پر نہیں، متعدد مقامات پر اللہ خالق کائنات نے ہمیں دنیا کی حیثیت سے آگاہ فرمایا ہے اور آخرت کی کامیابی اور اس کی عظمت ہمارے اوپر واضح بیان فرمائی ہے. قرآن کریم پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات آپ حضرات نے سنی کہ فکر آخرت اہل ایمان کی نشانی ہے، اہل ایمان کے ایمان کا حصہ ہے، اور جب کہ متقین کی صفت ہے. فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو پہلے جو الفاظ ہیں الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے. اس کا معنی اللہ خوب جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے مکین گنبد خضرا بھی خوب جانتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمائیے وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. ہدی للمتقین، فرمائیے کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب، وہ متقین جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی بن دیکھے اللہ کی توحید کو بھی مانتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر ایمان بھی رکھتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان بھی رکھتے ہیں، بن دیکھے جنت کو بھی مانتے ہیں، بن دیکھے دوزخ کو بھی مانتے ہیں، بن دیکھے قیامت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے آخرت کی تیاری بھی کرتے ہیں، بن دیکھے فکر آخرت بھی کرتے ہیں. فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اسے وہ ہمارے راستے پر خرچ بھی کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور فرمایا کہ وہ لوگ ہیں متقین اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، فرمایا کہ وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت کی فکر بھی کرتے ہیں، آخرت کی تیاری بھی کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہوئے عقائد حقہ پر زندگی جو گزارتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ صفت اہل ایمان کے ایمان کا حصہ بھی ہے، متقین کی صفت بھی ہے، ایمان کا تقاضا بھی ہے. تو سامعین مکرم،
رب ذوالجلال فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ صفات کہ جو غیب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنا مال اللہ کے راستے پر خرچ کرتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن سے پہلے آسمانی جو کتابیں نازل ہوئی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. فرمایا کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر بھی ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب و کامران بھی ہیں. پتہ چلا کہ عقیدہ آخرت، ایمان پہ آخرت اور فکر آخرت، آخرت کی تیاری ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالی کے خیرات دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامرانی عطا فرما دیتا ہے. اسی طرح قرآن کریم کا ایک اور مقام موجود ہے قرآن پاک کے اندر. فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. دنیاوی زندگی تو لہو و لعب کا نام ہے، کھیل کود کا نام ہے. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. اور فرمایا کہ آخرت متقین کے لیے بہترین گھر ہے. افلا تعقلون. تم سمجھتے کیوں نہیں کہ آخرت ہی بہترین گھر ہے، آخرت ہی بہترین مقام اور ٹھکانے کی جگہ ہے. اسی طرح سامع مقدم قرآن کریم ایک اور مقام بتاتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. سورۃ العنکبوت کے سورۃ الانبیاء کے عنکبوت کے اندر فرمایا کہ دنیاوی زندگی لہو و لعب، کھیل کود کا نام ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. کہ بے شک زندگی جو ہے وہ تو آخرت کی ہی زندگی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جانتے. تو سامعین مکرم قرآن کی ایک آیات بینات کی روشنی کے اندر یہ بات واضح ہوئی کہ دنیاوی زندگی فانی زندگی ہے، عارضی زندگی ہے اور ختم ہونے والی زندگی ہے، جبکہ دائمی، باقی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے. تو سامعین مکرم اسی طرح قرآن کریم کی مزید آیات آپ حضرت کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. سورہ نساء کے اندر آتا ہے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت. فرمایا کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. انما توفون اجورکم یوم القیامہ. فرمایا کہ تمہیں تمہارے اعمال کا اجر قیامت کے دن پورا پورا دیا جائے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. فرمایا کہ جسے جہنم سے بچا لیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا فقد فاز، تحقیق وہ کامیاب. تو پتہ چلا کہ جو بندہ فکر آخرت کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، جہنم سے بچنے کی تدابیر اختیار کرتا ہے، اللہ کی عبادت و اطاعت میں زندگی بسر کرتا ہے، اپنی قبر کو، اپنی موت کو اور بروز محشر کو، حساب و کتاب کے دن کو یاد کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، رب ذوالجلال اسے جہنم سے بچا کر جنت کا حقدار بنا کر دونوں جہانوں کی کامیابیوں سے سرفراز کروا دیتا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. فرمایا کہ دنیاوی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. سامعین مکرم کس طرح دھوکے کا سامان ہے؟ اس لیے کہ بعض اوقات ایسا آپ نے دیکھا ہوگا
آپ کو اتفاق بھی ہوا ہوگا کہ بازار کے اندر 2 نمبر چیز، جعلی چیز کو پالش کر کے اسے چمکا کر اسے 1 نمبر چیز کی صورت دے کر بسترے پہ لگا کر بیچا جاتا ہے، فروخت کیا جاتا ہے۔ خریدار لینے والا جب آتا اس کی چمک کو دیکھتا ہے، نمک کو دیکھتا ہے، اس کی شکل و صورت کو دیکھتا ہے، تو وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید یہ اصل چیز ہے، اور اس کو خرید کر وہ چلا جاتا ہے۔ جیسے جیسے استعمال کرتا ہے، وقت گزرتا چلا جاتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز شکل کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے اگرچہ اصل لگتی تھی، مگر حقیقت کے اندر اس کا حقیقت کے ساتھ، اصل چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو اب اس وقت اس کے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں۔ تو سامعین مکرم، شیطان بھی یہ دنیا کی زندگی کو بعض اوقات انسان کے لیے خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے، اس کی چمک دمک آنکھوں کے اندر دکھاتا ہے، اس کے فوائد اس کے ذہن کے اندر ڈال دیتا ہے، دنیا کے حصول کے لیے اس کے ذہن کے اندر وسوسے خیالات لاتا ہے۔ جب انسان دنیا کے پیچھے چل پڑتا ہے، دنیا کے لیے زندگی گزارتا ہے، اور جب دنیا کی زندگی ختم ہوتی ہے، آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ جن کاموں کے اندر، جن مقاصد کی خاطر میں دنیا کی زندگی گزارتا رہا ہوں، اصل میں یہ زندگی نہیں تھی، یہ دنیا کے لیے زندگی گزارتا رہا ہوں، تو اس وقت اسے سوائے پچھتاوے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس وقت اسے اپنی گزاری ہوئی زندگی پر بھی افسوس ہوتا ہے۔ تو سامعین مکرم، جو عقل مند آدمی ہوتا ہے وہ اپنی زندگی دنیا کے لیے نہیں گزارتا، بلکہ اپنی زندگی آخرت کے لیے گزارتا ہے، اعمال صالحہ کرتے ہوئے گزارتا ہے، حقوق اللہ بھی ادا کرتا ہے، حقوق العباد بھی ادا کرتا ہے، تو رب ذوالجلال اس کی دنیا کو بھی باوقار بنا دیتا ہے، اور اس کی آخرت کو بھی پر نور بنا دیتا ہے۔ تو سامعین مکرم، اسی طرح قرآن کریم ایک اور مقام پر اللہ خالق کائنات نے ہمیں دنیاوی زندگی کی حقیقت کو بیان فرمایا کہ دنیا کی زندگی کیا ہے اور آخرت کی زندگی کیا ہے۔ تو سامعین مکرم، جس طرح کہ قرآن کریم کے اندر ایک اور مقام پر سورۃ الحدید کے اندر آتا ہے کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، فرمایا کہ جان لو کہ دنیا کی زندگی لہو و لعب کا نام ہے۔ کس چیز کا نام ہے؟ لہو و لعب کا نام ہے۔ اب اسی وقت اب بار بار آپ سن رہے ہیں کہ دنیاوی زندگی لہو و لعب کا نام ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ اس لیے کہ بچے جب کھیلتے ہیں تو ان کے کھیل کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ جیسے بچے گیمیں کھیلتے ہیں، اس کا بھی ایک مخصوص وقت ہوتا ہے۔ جب گیم ختم ہوتی ہے تو بندہ پھر گیم شروع کر دیتا ہے، یا پھر اپنے گھر کو لوٹ آتا ہے۔ بچے بھی کھیل کود کو چھوڑ کر گھر لوٹ آتے ہیں۔ اصل یہاں پر دنیاوی زندگی کو کھیل کود سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ جس طرح کھیل بچوں کا کام ہے اور کھیل عارضی ہوتا ہے، تو فرمایا اسی طرح سمجھیے کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ بھی عارضی ہے، یہ فانی زندگی ہے۔ ہم نے اس زندگی کو گزار کر آخرت کی سفر پہ روانہ ہونا ہے۔ لعب و لہو و زینت، اور فرمایا کہ یہ دنیاوی زندگی لہو و لعب کا نام ہے، یہ زینت کا نام ہے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، فرمایا کہ دنیاوی زندگی زینت کا نام ہے اور آپس میں فخر کرنے کا نام ہے، کثرت مال اور کثرت اولاد کا نام ہے۔ تو اب اسی وقت کھیل کود بچوں کا کام ہے،
اور ہر وقت زینت اختیار کرنا یہ عورتوں کا کام ہے، اور اسی طرح عوام سے وقار مال اور اولاد کی کثرت ہی اختیار کرنا یہ صرف دنیا کے بندے کا کام ہے۔ جو بندہ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو سنوارتا ہے وہ ان چیزوں پر نہیں رہتا، بلکہ ان ساری چیزوں کو اللہ خالق کائنات نے اس لیے عطا فرمایا ہے تاکہ وہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی فکر کرے، اپنی آخرت کی بھی تیاری کرے۔ اس لیے کہ جس بندے کی بیوی نیک ہو اور اس کی اولاد بھی نیک ہو اور اپنا مال بھی اللہ کے راستے پر خرچ کر جاتا ہے تو رب ذوالجلال اسے دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح وہ کسی وقت قرآن کریم پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے۔ فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ لوگوں کے لیے ان کی جو محبت ہے نفسانی خواہشات اس سے انہیں مسجل کیا گیا۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ان کی خواہشات ہیں؟ فرمایا من النساء عورتوں کی محبت، والبنین اور اولاد کی محبت، بیٹوں کی محبت، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة اور فرمایا کہ سونے اور چاندی کے جو انبار کی صورت ہے اس کی محبت سے بھی انسان کے لیے اس کے دل کے اندر ان چیزوں کی محبت یہاں پر رکھی گئی ہے۔ اور فرمایا کہ والخیل المسومۃ اور وہ عمدہ قسم کے گھوڑے، نشان والے گھوڑے، اعلیٰ قسم کی سواریاں، والانعام والحرث اور فرمایا کہ دیگر چوپائے اور کھیتیاں، ان سب چیزوں کی محبت بندے کے دل کے اندر اللہ نے رکھ دی ہے۔ اس لیے ابا بزی وقار اگر ان چیزوں کی محبت نہ ہو تو کوئی شخص شاید نکاح کرنے کے لیے تیار بھی نہ ہو، اس لیے کہ نکاح کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جب اللہ نے نکاح کی عظمت اور عورتوں کی محبت جائز طریقے پر جو ہوتی ہے انسان کے دل کے اندر ڈال دی ہے تو ایک انسان نکاح کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھانے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سامعین مکرم اگر دل کے اندر اولاد کی محبت نہ ہو تو پھر اولاد کی پرورش کرنا کون سا آسان کام ہے، بلکہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اولاد کی محبت میں آ کر اولاد کی پرورش کی ذمہ داری اور اس کا بوجھ بھی اپنے کندھوں پر اٹھا لیتا ہے۔ اگر سامعین مکرم اسی طرح سواریاں، جانور، کھیتیاں، فصل، ان سب چیزوں کی ذمہ داری جب انسان اٹھاتا ہے اور ذمہ داریاں پوری کرتا ہے تو فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، فرمایا کہ یہ دنیا کا سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، فرمایا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر بہترین انجام ہے، بہترین ٹھکانہ ہے۔ یہ ساری چیزیں عطا فرما کر اللہ ہمیں آزماتا ہے، اللہ ہمیں آزماتا ہے، ہمارا امتحان لیتا ہے کہ یہ صرف انہی چیزوں میں رہ جاتے ہیں یا ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ خالق کائنات کی ذات کو یاد بھی کرتے ہیں، اس کے احکام پر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں، اپنی قبر کی تیاری بھی کرتے ہیں، فکر آخرت بھی کرتے ہیں۔ تو باب جی وقار اس سے اگلی آیت کے اندر فرمایا کہ صرف انہی چیزوں کے اندر نہیں رہنا بلکہ فرمایا قل انبئکم بخیر من ذالکم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں انبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں
اس سے بھی بہتر چیز کے متعلق ادا نہ کروں؟ یعنی عورتوں کی محبت، مطلب کوئی شخص اگر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے تو عین اسلام کے مطابق، اگر کوئی شخص اپنی ماں کے قدم چومتا ہے، اپنی ماں سے محبت کرتا ہے تو عین اجر و ثواب ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بہن سے پاکیزہ حکم اسلام کے مطابق محبت کرتا ہے تو یہ بھی ایمان کے عین تقاضا ہے۔ اگر کوئی شخص اسی طرح اپنی خالہ، اپنی پھوپھی اور اسی طرح اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے تو یہ عین عبادت اور عین ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی طرح اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اپنے مال و متاع کو جائز طریقے سے حاصل کر کے اللہ کی محبت پہ خرچ کرتا ہے، عمدہ قسم کی سواریاں حاصل کرتا ہے، مکان بناتا ہے، گاڑیاں لیتا ہے، فصل کاشت کرتا ہے، کھیت بیچتا ہے اور اس فصل سے آمدنی حاصل کرتا ہے، یہ بھی بہترین تمہارے لیے بتا ہے دنیا کا۔ لیکن اے محبوب، آپ انہیں فرماتے کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز کے متعلق خبر نہ دوں؟ فرمایا کہ للذین اتقوا عند ربہم، فرمایا ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں، جن کا دامن اعمال صالحہ کے پھولوں سے سجا ہوا ہے، جن کا دامن تقوی و طہارت کے، جن کا دامن تقوی و طہارت کا گل دستہ بنا ہوا ہے، ابھی وقار جن کا دامن حسن اخلاق کے حسن سے خوبصورت بنا ہوا ہے، فرمایا کہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے اس سے بھی بہتر کیا چیز تیار کر رکھی ہے؟ فرمایا کہ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری، فرمایا کہ ان کے لیے باغات ہیں۔ کون سے باغات ہیں؟ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ جس کے اندر نہریں جاری و ساری ہیں۔ وازواج مطہرہ، کہ وہ لوگ جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے، اللہ پاک پاکیزہ بیویاں بھی عطا فرمائے گا۔ ورضوان من اللہ، اور اللہ خالق کے کائنات اپنی رضا بھی عطا فرمائے۔ اللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ تو سامعین مکرم، ان لوگوں کا مزید وصف کیا ہے کہ وہ عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت بھی کرتے ہیں، دن کو روزہ بھی رکھتے ہیں، رات کو قیام بھی کرتے ہیں، مگر پھر بھی فکر آخرت ان کی دامن گیر رہتی ہے، ان کے دلوں کے اندر خوف خدا رہتا ہے، پھر بھی رب ذوالجلال کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، اپنی آخرت کی فکر میں رہتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ الذین یقولون ربنا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے، اور وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ سامعین مکرم، اے کریم آقا علیہ السلام کا فرمان نشان آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم دنیا کی زندگی کو اگر سب کچھ سمجھتے ہیں تو ہماری یہ سوچ، ہمارا یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ ہذہ فی الجب فینظر بما ترجع، او کما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا کہ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے کے اندر صرف اتنی ہے، فرمایا کہ جتنا کہ اگر اپنی انگلی کو کوئی شخص تم میں سے سمندر کے پانی میں یا دریا کے پانی کے اندر ڈبوتا ہے، ڈبو کر پھر باہر نکالتا ہے، فرمایا کہ جتنی قریب اس
انگلی پر ہوتی ہے اتنی ہی حیثیت دنیا کی آخرت کے مقابلے کے اندر. اب آپ سوچیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے سمندر کی یہاں پر مثال بیان فرمائی ہے، اس لیے کہ سمندر کے اندر پانی زیادہ موجود ہوتا ہے، دریا کے اندر پانی کثیر مقدار میں ہوتا ہے. ایک شخص اتنی کثیر مقدار پانی کے اندر انگلی ڈبو کر باہر نکالے تو صرف انگلی پر تری ہو، تو فرمایا کہ جتنی تری کی حیثیت سمندر کے مقابلے کے اندر ہے، تو جتنا سمندر ہوتا ہے اس کے مقابلے میں گویا کہ تری کی کوئی حیثیت نہیں. تری کی آپس سے بولیے، تری کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی طرح سامعین مکرم بتانا یہ مقصود تھا کہ جس دنیا کی رنگینیوں کے اندر تم کھو چکے ہو، اس دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے کے اندر اتنی ہی ہے جتنا کہ انگلی کے اوپر تری کی حیثیت سمندر کے پانی کے مقابلے میں. حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت بیان فرماتے ہیں، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی نعمتوں کو آخرت کی نعمتوں کے ساتھ تقابل کرتے ہوئے دنیا کی حیثیت کو بیان فرمایا. فرمایا کہ اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو دنیا کی آخرت کے مقابلے میں حیثیت ہے ہی نہیں. دنیا کی آخرت کے مقابلے کے اندر حیثیت ہے ہی نہیں. اور حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خنائی بھی رحمہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ دنیا کی زندگی دنیا کے لیے وہ ہے جو نفسانی خواہشات کے اندر گزر جائے، اللہ کی نافرمانی میں گزر جائے، گناہوں کے اندر گزر جائے. فرمایا کہ جو دنیا کے اندر زندگی ہو اور دنیا کے لیے نہ ہو بلکہ آخرت کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو اور فکر آخرت کے اندر گزر جائے، تو فرمایا کہ وہی لوگ عقل مند بھی ہیں، کامیاب بھی ہیں، جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی کو آخرت کے لیے بسر کر دیتے ہیں. جیسا کہ فرمایا اگر دیکھنا ہے تو اللہ کے نبیوں کی زندگی کو دیکھو، اگر دیکھنا ہے تو فرمایا صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو، اگر دیکھنا ہے تو شہداء کرام کی زندگی کو دیکھو، اگر دیکھنا ہے تو صدیقین، صالحین، اولیاء کاملین، علماء حق کی زندگی کو دیکھو، تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ جو ہوتی تو دنیا میں زندگی ہے مگر حقیقتاً وہ زندگی آخرت کے لیے بسر کی جاتی ہے. تو سامعین مکرم قرآن کریم کے اور مقام پر اللہ خالق کے کائنات نے بیان فرمایا، آخرت کی عظمت کو بیان کرتے ہیں. فرمایا کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس کا مفہومی ترجمہ یہ بنتا ہے، فرمایا کہ جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے، دنیا چاہتا ہے، اور فرمایا کہ عجلنا له ما نشاء لمن نرید. اس جملے کو سمجھنا ہے، فرمایا کہ جو دنیا چاہتا ہے اس کے لیے ہم جتنا چاہیں گے، جو چاہیں گے دنیا میں دے دیں گے. دنیا میں کیا کریں گے؟ دے دیں گے. پھر یصلاها مذموما مدحورا، اور فرمایا کہ پھر اس کو انتہائی برے طریقے سے اس کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے. پتہ چلا کہ جو دنیا میں آ کر اپنی آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے، آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ پھر اس کی دنیا کی زندگی اس کے لیے ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے. اور آگے فرمایا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشکورا. جو آخرت چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ وسعى لها سعيها، اور فرمایا کہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے. آخرت کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. فرمایا کہ ان کی کوشش ہماری بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے. ان کی کوشش
جو ہے وہ صبر آور ہوتی ہے، بار آور ہوتی ہے، جس طرح کہ صبر افاظل حضرت علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ اس مقام پر لکھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر تین چیزیں، کتنی چیزیں ہیں؟ تین چیزیں ہیں۔ نمبر ایک ایمان، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی نیکی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ نمبر دو کہ جو بھی نیک عمل کرنا ہے اس نیک عمل کو اس کے حقوق کے ساتھ کرنا ہے، اس کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں۔ اور نمبر تین فرمایا کہ وہ خلوص اللہیت کے ساتھ طالب آخرت ہو کر نیک عمل کرتا ہے تو اللہ اس کے نیک عمل کو قبول فرما لیتا ہے، اس پر اجر و ثواب کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمت و برکت کی بارش نازل فرما دیتا ہے۔ تو سامعین مکرم، قرآن کریم کی متعدد آیات اس حوالے سے اور بھی موجود ہیں، تاہم قرآن کریم پارہ نمبر 30 کے اندر موجود ہے۔ فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ نفس کر لیا۔ کیا کر لیا؟ تزکیہ نفس کر لیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کے نام کو یاد کیا، فَصَلَّى، اور نماز پڑھی۔ یہاں پر تین چیزوں کو یہاں پر بھی بیان کیا کہ تزکیہ نفس ظاہر بھی پاک ہو، باطن بھی پاک۔ آج ہماری حالت کیا ہے کہ جس چہرے پر لوگوں کی نگاہ ہوتی ہے اس چہرے کو تو صاف رکھتے ہیں، مگر جس دل پر رب کرام کی نگاہ ہوتی ہے اس دل کو صاف نہیں رکھتے۔ اس لیے کہ وہی دل، اس دل کے اندر حسد کا مرض موجود ہوتا ہے، اسی دل کے اندر کسی کے خلاف عداوت موجود ہوتی ہے، کسی کا بغض موجود ہوتا ہے، اگر اسی دل کے اندر نہ جانے کون کون سی چیز موجود ہوتی ہے، گناہ کی خواہش موجود ہوتی ہے، گناہ کی لذت موجود ہوتی ہے۔ حالانکہ چاہیے یہ کہ چہرے کے ساتھ بلکہ چہرے سے بھی بڑھ کر اپنے دل کو صاف کرے اور فکر آخرت کا مرکز بنائے، خوف خدا کا مرکز بنائے۔ اور فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، فرمایا کہ آخرت کا گھر سب سے بہتر گھر ہے، وابقی، اور اس کا مفہومی معنی میں یوں کرتا ہوں کہ یہ آخرت کا گھر سب سے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا۔ تو سامعین مکرم، حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ لوگوں، زندگی جو ہے ایک قیمتی موتی کی مانند ہے۔ اگر کسی سے کوئی قیمتی موتی ضائع ہو جائے اور اسے بڑا افسوس ہوتا ہے اور اوپر سے اسے سزا ملنے کا خوف بھی ہو تو وہ اور روتا ہے، افسوس کرتا ہے کہ ایک تو نقصان ہو گیا، دوسرا سزا بھی ملے گی۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس زندگی کے قیمتی موتی کو ضائع کر دیتا ہے اور اگر اس میں اگر کچھ بھی باقی ہے تو اسے قبر بھی یاد آئے گی، آخرت بھی یاد آئے گی، حساب و کتاب کا مرحلہ بھی یاد آئے گا، اور صراط مستقیم سے گزرنے کا مرحلہ بھی یاد آئے گا، تو اسے اور پچھتاوا اور افسوس ہوگا، سوائے پچھتاوے اور افسوس کے اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ سامعین مکرم، حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مرتبہ گزر ہوا ایک بچے کے پاس سے، تو وہ بچہ مٹی سے کھیل رہا ہے اور کھیلتے ہوئے کبھی روتا ہے کبھی ہنستا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ اس بچے کو سلام کروں، پھر خیال آیا کہ بچے کو سلام کرنے کا کیا مقصد کہ وہ کھیل رہا ہے۔ پھر دوسری اندر سے آواز آئی کہ آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تو بچوں کو بھی سلام کیا اور بڑوں کو بھی سلام کیا۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اس بچے کو سلام کیا۔ اس بچے نے جب سلام کا جواب دیا تو کہا وعلیکم السلام یا مالک ابن دینار، کہ اے مالک بن
دینار تم پر سلام ہو۔ حضرت مالک بن دینار بڑے حیران ہوئے، اس بچے سے پہلی مرتبہ ملاقات ہو رہی ہے، لیکن یہ میرے نام کو بھی جانتا ہے، سلام کا جواب دیا تو ساتھ میرے نام کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ بچے یہ تو بتاؤ مجھے آپ کیسے جانتے ہیں؟ اس بچے نے یہ کہا کہ اے مالک بن دینار، میں اس وجہ سے آپ کو جانتا ہوں کہ عالم ملکوت کے اندر اللہ نے میری روح کی آپ کی روح سے ملاقات کرا دی تھی، اس وجہ سے اس ذات نے جو حی القیوم ہے، اس ذات نے آج مجھے پھر سے آپ کی پہچان کرا دی۔ تو اب اسی وقت حضرت مالک بن دینار نے دیکھا کہ بچہ تو بڑا سمجھدار ہے، آپ نے پھر سوال کیا اس سے کہ اے بچے یہ تو بتا کہ نفس اور عقل کے درمیان کیا فرق ہے؟ اس بچے نے جواب دیا کہ اے مالک بن دینار، نفس تو وہ تھا کہ جس نے آپ کو پہلے سلام کرنے سے روکا، سلام کرنے سے روکا تھا، اور عقل وہ ہے جس نے آپ کو دوبارہ سلام کرنے پر اکھاڑا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اے بچے یہ تو بتا، یہ مٹی سے کھیل رہا ہے، کبھی روتا ہے کبھی ہنستا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ مالک بن دینار علیہ رحمہ کے اس سوال پر اس بچے نے جواب دیا کہ اے مالک بن دینار، ہنستا اس لیے ہوں جب اللہ کی رحمت یاد آتی ہے تو اللہ کی رحمت پہ خوش ہو کر ہنسنا شروع کر دیتا ہوں، اور روتا اس لیے ہوں کہ جب مجھے قبر یاد آتی ہے، آخرت یاد آتی ہے، اور مجھے یہ یاد آتا ہے کہ آخر کار مجھے موت آنی ہے، مر کر پھر کسی مٹی میں ملنا ہے، تو پھر میں رونا شروع کر دیتا ہوں۔ مالک بن دینار علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، پوچھا اے فرزند ارجمن، تم تو ابھی نہ بچے ہو نہ بالغ ہو، تم شریعت کے احکام کے مکلف بھی نہیں ہو، اور اتنی آخرت کی فکر، کیا اتنی آخرت کی فکر؟ بچے نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا کہ اے مالک بن دینار، جب میری ماں گھر کے اندر آگ جلاتی ہے نا تو بڑی لکڑیوں کو آگ لگانے کے لیے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگاتی ہے، ان چھوٹی لکڑیوں کو آگ جب پکڑتی ہے ان کی وجہ سے بڑی لکڑیوں کو بھی آگ لگ جاتی ہے۔ مجھے اسی خوف کی وجہ سے رونا آتا ہے کہ کہیں قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ جہنم کے اندر مجھے بھی ڈال دیا جائے، بڑے لوگوں کو آگ لگانے کے لیے جو جہنم کے اندر موجود ہوں گے۔ اگر اس واقعے کا خلاصہ اور مفہوم میں نے عرض کیا ہے کہ سامعین مکرم، آخرت پر حق ہے، ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ ہماری قبر کے اندر ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، حشر کے دن حساب و کتاب کیسا ہوگا، جو سب سے بڑی پیشی ہے قیامت کے دن۔ جیسا کہ حضرت عتبہ خاص علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس عتبہ غلام آئے، اور جب میرے پاس آئے تو جب رات کا وقت ہوا بہت زیادہ روئے، جب روئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ اے عتبہ کیوں روتے ہو؟ عتبہ نے کہا اس لیے کہ وہ دن جو پیشی کا دن ہے، سب سے بڑی پیشی کا دن ہے، اس دن کی یاد نے اہل محبت کی رگوں کو کاٹ دیا ہے۔ جب وہ پیشی کا وقت اور کیفیت یاد آتی ہے تو مجھ پر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بابی وقت خلیفہ سلیمان بن عبد الملک ابو حازم سے پوچھا کہ ذرا یہ تو بتائیے کہ ہم آخرت کے مقابلے کے اندر دنیا کو کیوں پسند کرتے ہیں، اور دنیا کے مقابلے کے اندر آخرت کو ناپسند کیوں کرتے ہیں؟ حضرت ابو حازم نے بیان کیا کہ جو شخص دنیا کو آباد کرتا ہو، آخرت کو ویران کرتا ہو، بھلا یہ بتاؤ کہ کوئی شخص آبادی سے ویرانے کی طرف کیسے جا سکتا ہے؟ فرمایا کہ اے خلیفہ، چونکہ ساری زندگی تم نے اپنی دنیا کو آباد کرنے پر بسر کر دی ہے اور آخرت کو ویران کرنے پہ لگا دی ہے،
اب کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ تم دنیا کے مقابلے کے اندر آخرت کی فکر کرو، آخرت کو پسند کرو؟ اس خلیفہ نے پھر سوال کیا، ذرا یہ تو بتائیے کہ قیامت کے دن ہمارا کیا بنے گا، ہمارا حال کیا ہوگا؟ حضرت ابو حاتم نے قرآن کی آیات پڑھی، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، کہ بے شک نیکوکار سکون میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، اور بے شک جو فجار ہیں، فاسق ہیں، وہ جہنم کے اندر ہوں گے۔ آغاز خلیفہ سلیمان بن عبد المالک نے پھر سوال کیا کہ ذرا یہ تو بتائیں کہ قیامت کے دن ہماری پیشی کیسے ہوگی رب کی بارگاہ میں؟ فرمایا کہ جو نیکوکار ہوں گے نا، وہ جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو ان کو یوں محسوس ہوگا گویا کہ ہماری پیشی ہوئی ہی نہیں ہے، اور جو گنہگار ہوں گے وہ جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے وہ ایسے پیش کیے جائیں گے جیسے کوئی بھگوڑا غلام اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو اب اس وقت آج کی میری گفتگو کا خلاصہ، پیغام یہی ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کے اندر رہتے ہیں، اپنی دنیا کی زندگی کو فکر آخرت کے اندر آخرت کے مطابق گزاریں تاکہ ہماری دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بن جائے۔ نمبر دو، ہم دنیا کے اندر اتنی محنت کریں دنیا کے لیے جتنا ہم نے دنیا کے اندر رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کریں جتنا کہ ہم نے آخرت کے اندر رہنا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا عارضی اور قلیل ہے، آخرت طویل اور کثیر ہے۔ ہمیں دنیا کے لیے جتنی محنت کرتے ہیں اس سے بڑھ کر آخرت کے لیے آخرت کے لیے محنت کریں، آخرت کی فکر کریں، ورنہ شاعر کہتا ہے، اے فرش مخمل پہ سونے والوں تمہیں قبر میں سونا پڑے گا۔ اے فرش مخمل پہ سونے والوں تمہیں قبر میں سونا پڑے گا۔ اپنے اعمال کا جائزہ لے لو ورنہ قبر میں سونا پڑے گا۔ چھوڑ کے جائے گا تو یہاں سے اکیلا، خوبصورت یہ بدن ہے اس کو بے جان سونا پڑے گا۔ ایک روز جہاں پہ تو آیا ایک روز تو جانا پڑے گا۔ اب اسی وقت دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔